اور پوری دنیا سمجھتی ہے کہ پاکستان اور چائنا کی دوستی ایک لازوال جی آپ بات کر رہے ہیں تو میرے لیے بھی یہ کوئی اجنبی بات نہیں تھی چائنا اور پاکستان کی دوستی، اور میں 2-3 بار چائنا بھی گیا ہوں، پڑھا بھی ہوں اور سیاسی لٹریچر سے بھی واقف ہوں، لیکن آج جو پہلے وزیر اعلیٰ صاحب نے پھر میرے کو چیئرمین نے جس انداز سے سی پیک کے متعلق باتیں کی ہے اس سے ہمارے تو سب کے ذہن کھل گئے۔ ہمارے ذہنوں میں کئی سوال اٹھائے گئے، کئی مخالفین سوال اٹھاتے ہیں، کئی حکمرانوں نے غلط فہمیاں پیدا کی ہیں، لیکن یہ سی پیک بھی جیسے میں چائنا کی دوستی کا سنگ میل بھٹو صاحب کو قرار دیتا ہوں، میں کیا پورا پاکستان اسی طریقے سے سی پیک کا بھی حقیقی اگر کوئی تصور دینے والا یا پاکستان میں اس کا بنیاد رکھنے والا ہے تو محترم آصف علی زرداری صاحب ہے۔ اب لاکھ دنیا اس کو کہے، دیکھیں ان کا پہلا جو دستخط ہوئے جس پیپر پر وہ میاں صاحب کے 1 مہینے کے بعد ہوئے، تو اتنا بے مثال منصوبہ 1 مہینے میں تو نہیں بنا تھا جو انہوں نے دستخط کیے۔ محنت کسی اور کی ہوتی ہے، ایسے کئی پروجیکٹ ہوتے ہیں سنگ بنیاد پر جائے شروع ہو جائے لیکن افتتاح کوئی اور آ کر کرتا ہے، محنت تو کی ہے۔ تو آصف صاحب نے بے پناہ دورے کیے، مجھے یاد ہے جب صدر ہوئے باتیں ہوتی تھی کہ بار بار چائنا کیوں جا رہے ہیں، بار بار چائنا کیوں جا رہے ہیں۔ آج جب سی پیک کا منصوبہ سامنے آیا ہے، جب سی پیک کی یہ جو پروگرام ہے سامنے آیا ہے، تب میں کہتا ہوں کہ ہمارے ایک دوست ہیں، میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں، وہ اکثر ہمیں بھی گالیاں دیتے رہتے ہیں تمام سیاستدانوں کے ساتھ، لیکن اس دن وہ ٹی وی پر سر حکومت کو گالیاں دے رہے تھے اس بات پہ کہ سی پیک کی بات کر رہے ہو اور تمہیں آصف علی زرداری یاد نہیں آ رہا ہے، تم چائنا کی بات یاد کر رہے ہو، ذوالفقار علی بھٹو تمہیں یاد نہیں آتا۔ تو تمام لوگوں نے آج سے یہ تسلیم کرنا شروع کیا ہے کہ سی پیک کے حوالے سے آصف زرداری صاحب کی بے پناہ خدمات ہے۔ آصف صاحب نے بڑی تفصیل سے بتایا سی پیک کا منصوبہ سوچ کیسے پیدا ہوئی، آغاز کیسے ہوا، اب ہوگا کیا۔ ہم سب فخر کرتے ہیں اس منصوبے پہ اور دعاگو ہیں، ہم سب لوگوں کو، پاکستان کے تمام لوگوں کو اس پروجیکٹ کے کامیابی کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ تنقید ہوتی تھی کہ سندھ کو کیا ملا ہے، سندھ کیوں کر رہی ہے، بے پناہ منصوبے جو آج ہم نے سنے ہیں، بے پناہ منصوبے جو ہمارے یہاں شروع ہو چکے کام۔ آپ گوادر کو لے لیں، گوادر بھی کوئی معمولی پروجیکٹ تو نہیں، یہ آصف صاحب کے زمانے میں ہوا، لیکن آج جو کچھ ہو رہا ہے بلوچستان میں، سندھ میں جو ترقی کی ایک لہر آئے گی آنے والے دنوں میں، اربوں روپے جو ڈالر یہاں خرچ ہوں گے، وہ سب کے سب میں بلا شبہ چاروں صوبائی کیپٹلز کو اہمیت دی گئی ہے، لیکن ہمارا اس میں اہم نمایاں حصہ ہے۔ ابھی بھی گئے ہیں کیٹی بندر، تھرکا کوئلہ، یہ جو شامل ہوا ہے اس پروجیکٹ میں، تو یہ ہمارے سندھ حکومت کی کامیابی ہے، وزیر اعلیٰ کی کامیابی ہے، میرے چیئرمین اور کو چیئرمین کی کامیابی ہے۔ تو آج میں سی پیک کے متعلق اتنا باخبر نہ تھا، مجھ سے بھی اکثر لوگ پوچھتے تھے، میں خود سوچتا تھا آخر اس میں ہماری بھلائی کے پروگرام کیا ہے۔ سی پیک سراسر پورے پاکستان کی بھلائی کا پروگرام ہے، لیکن اس میں سندھ کا ایک بڑا نمایاں حصہ ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں، اللہ سے دعا مانگتے ہیں اللہ مدد فرمائے یہ پروجیکٹ کامیابی سے پورا ہو۔ اور یہ میں تو باتیں سن کر حیران رہ جاتا ہوں، ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھ رہے ہیں، چائنا کی باتیں سن کے آیا ہوں اس حوالے سے، اس سی پیک کے حوالے سے، اور یہ صرف پاکستان کا نہیں ہے، میرے خیال میں کوئی 36 ملک یا 66 ملک بتا رہے تھے وہ اس کے دائرے میں آئیں گے۔ وہ کہاں تک سوچتے ہیں، وہ 1000 سال کی پلاننگ کر رہے ہیں، ہم 5 سال میں لڑ مر جاتے ہیں، ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتے۔ تو میں سارا آج کا پروگرام سی پیک کے متعلق تھا، ان کی جو پروگرام تھے، ان کی جو بھلائی کے پروگرام، ان کی جو ترقیاتی پروگرام، ان کے حوالے سے بات چانڈے صاحب یہ بتائیے گا کہ آج آپ نے یہاں پر جب سی پیک کی اتنی اہمیت بتائی گئی اور چائنا کی اس میں اور پاکستان کی اور سندھ کی اس میں جو ہے وہ کامیابی ہوگی، کچھ وزراء کا یہ کہنا ہے کہ کیونکہ سی پیک منصوبہ کیونکہ چائنا کے ساتھ ہے تو سب کو چائنیز سیکھنی چاہیے، کیونکہ اب چائنا اس میں جو ہے کچھ وزیر کہہ گئے ہیں کہ آئندہ چائنیز زبان جو ہے ان کے کام آئے گی، تو اس کی چائنیز زبان کی اہمیت پر بھی بات ہوئی۔ میں تو کہہ رہا ہوں کہ 1400 سال پہلے 1400 سال پہلے رحمت اللہ عالمین نے کہا علم حاصل کرو چاہے تمہیں چائنا جانا پڑے،
یہی تو غیب کی باتیں ہوتی ہیں, یہی تو اللہ کی بتائی ہوئی باتیں ہیں. پھر ان کے امتی اور باشعور امتی پاکستان کے قائد ذوالفقار علی بھٹو نے بات کی, تب بات کر رہے تھے عمل درآمد اس پہ. آج ہو رہا ہے کہ چائنا کے ساتھ ہی دوستی پاکستان کی بنے گی, چائنا ہی پاکستان کی ترقی میں حصہ لیا. اب آپ نے جو سوال پوچھا ہے, بلا شبہ زبان کی بڑی اہمیت حاصل ہے. جن ملکوں میں انگلش نہیں بولی جاتی وہاں بھی مخصوص ملکوں کی زبانیں سیکھنے کے لیے ہدایات کی جاتی ہے. اگر ہماری ترقی کا سب سے بڑا منصوبہ چائنا کے ساتھ ہے تو ہمیں چائنا کی زبان سیکھنی چاہیے. آصف صاحب نے کافی عرصہ پہلے یہ کہا تھا, اور حکومت سے بھی کہا, اپنے ملک کی پاکستان سے بھی کہا, سندھ حکومت کو بھی کہا کہ چائنا کی لینگویج سیکھنے کے لیے اہتمام کیے جائے, ان میں کورسز کیے جائیں. اب کس نے لیا, کس نے فائدہ نہیں لیا, لیکن یہ احکامات ہیں اور آج بھی انہوں نے اس بات تبلیغ کی. یہ بتا دیجیے سندھ حکومت کا یا پیپلز پارٹی کا سی پیک پہ ریزرویشن رہی, تو آج کے بریفنگ کے بعد وہ ختم ہو گئی اور روٹ پہ بات ہوئی کہ سندھ میں کہاں سے سی پیک کے, اور یہ بتا دیجیے سندھ میں کیا اس سی پیک سے کیا ترقی ہوں گی, کون کون سے منصوبے لگیں گے. دیکھیے میں پھر بتا رہا ہوں آپ کے, پہلے اس کے ساتھ اب یہ تاثر تھا کہ صرف پنجاب کو فائدہ ہوگا, لاہور بہت سارے منصوبے ابھی میں حافظ تو نہیں ہوں ان ساری باتوں کا, تھوڑی باتیں بھول جاؤں گا, تھوڑی باتیں سمجھائیں وہ بتاؤں گا. آپ کے جلگار میں وہ جو سمجھ کے آئے ہیں وہ بھی بھول جاؤں گا. کئی پروجیکٹ پنجاب حکومت نے اور وفاقی حکومت نے ہمارے بغیر پوچھے ہی شامل کیے تھے, اور کئی انہوں نے جلدی میں کیے ہیں. 8-10 پروجیکٹ دیے ہیں, ان میں سے ایک میں شروع ہوا ہے, ہو ہی نہیں سکتا. اب جہاں پنجاب کے دور دراز علاقوں میں جا کر وہ اگر بجلی کا پلاٹ لگائیں گے کوئلے پر, کوئلہ آئے گا کہاں سے جو وہ لگائیں گے. انہوں نے سیاسی گیم کی ہے. پنجاب میں ایک لہر پیدا کر کے جناب ہم خدمت کر رہے ہیں, اب ان کے سارے پروجیکٹ رک جائیں گے. ہمیں نہیں دیا, لیکن جب وزیر اعلیٰ گئے چائنا اپنی ٹیم کے ساتھ, 3 بڑے پروجیکٹ ہمارے اس میں شامل ہو گئے. کیٹی بندر اس میں شامل ہوا ہے, کوئلے کی بات اس میں, اب ہمارے پروجیکٹ ہو رہا ہے. اور آپ دیکھیں گے یہ ونڈ پاور کا جو منصوبہ ہے آپ دیکھیں گے اس پہ چلے گا. ہمارے جو پروگرام ہیں وہ بظاہر تھوڑے قابل عمل ہے, انہوں نے بہت بھرمار کر دیا ہے, ان کے یہاں عمل درآمد نہیں.